وقت عبادت الہیہ میں ہم مصروف ہیں. یہ عزاداری، یہ مجلس عزا، یہ امام حسین کی یاد میں جمع ہونا، یہ اجتماع، یہ عبادت. اور حضرت آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر سے ہے. یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر سے ہے. تو اس کی اہمیت کتنی ہے، اس پہ علیحدہ اشرے کی ضرورت ہے. اور اس کے جو فضائل ہیں عزاداری کے، ماتمداری کے، گریہ ازاری کے، کالے کپڑوں کے، نوحہ خوانی کے، بیان مسائل کے، یہ جگہ معصوم فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح. ہماری مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے سانس لینا اللہ کی تسبیح ہے. کوئی روزہ رکھ کر سانس لیتا ہے تو سانس لینا تسبیح. پھر فرماتے ہیں وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور جو ہمارے لیے پریشان ہوتا ہے اس کا یہ پریشان ہونا عبادت ہے. لہذا میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا اپنی پریشانی کو پریشانی سمجھنا، اہل بیت کے مسائل کو یاد کرنا عبادت ہے. یہ مسلسل اس وقت جو مجمع یہاں باہر جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، بعض احباب، بعض شخصیات، بعض بزرگ گاڑیوں میں تشریف فرما ہے، نہیں آ سکتے بعض لوگ، تو وہ عبادت الہیہ میں مصروف ہیں، وہ مسلسل عبادت الہیہ میں مصروف ہیں. ہمہ لنا العبادہ، اس کا ہم. اچھا، ہم اور غم کا فرق بتاؤ. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حزن، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہم، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غم. جی، حزن کیفیت قلبی ہے، کسی چیز سے انسان متاثر ہو کر جب اس کا دل اور قلب ڈوبنے لگے تو یہ حزن کی کیفیت ہے. ہم کسی چیز کو سوچنا، اور زیادہ سوچنے والا ہمام کہلاتا ہے. لہذا خطبہ ہمام، مولا علی کا خطبۃ المتقین، خطبہ ہمام اسی خاندان کا لفظ ہے، زیادہ سوچنے والا. جو پریشانیوں میں زیادہ سوچے اسے ہمام کہا جاتا ہے. مولا سے آ کے کہا تھا صف لی المتقین کاننی نرا، یا علی مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، اور ایسے بیان فرمائیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو کون تھا یہ کہنے والا؟ یقال لہ ہمام. روایت کہتی ہے کہ اس کا نام ہمام تھا. اب ہمام ابن عبادہ تھا یا ہمام ابن شریح. اہل سنت کہتے ہیں ہمام ابن شریح، یعنی ہمام نامی دو بندے تھے اس زمانے میں، ایک کا باپ شریح تھا، ایک کا والد عبادہ تھا. جی، ہمام ابن عبادہ مولا سے، دونوں مولا کے چاہنے والے ہیں. ہمام ابن عبادہ کی یہ روایت ہے کہ ہمام ابن شریح کی. مولا سے خطبہ مانگا، مولا سے متقین کی صفات مانگی ہیں، مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں. تو حضرت نے پھر اس کے مطالبے پر، اس کی خواہش پر گریز کیا. فرمایا یا ہمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے ہمام تقوی پروردگار اختیار کرو. قرآن کی ایک آیت علی مولا نے پڑھی، تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام انجام دیا کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے. راوی کہتا ہے فلم یقنا ہمام قانے نہیں ہوا، اسے تشفی نہیں ہوئی. فرمایا مولا نہیں، مجھے بتائیں ہم متقی کیسے کہتے ہیں. پھر مولا علی نے 110 صفتیں فی البدی بلا توقف، مسجع مقفع جملے، شاہکار عربی ادبیات کا مولا علی کا خطبہ جو خطبہ ہمام کے نام سے ہے، وہ علی مولا نے ارشاد فرمایا. اور 110ویں صفت پہ جب علی پہنچے تو چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو ہمام کا دم نکل چکا تھا. وہی ہمام جو کہہ رہا تھا نا کہ مجھے بار بار بتائیے کہ متقی کسے کہتے ہیں، اس کا دم نکل گیا. مولا قریب آئے اور اس کا جنازہ دیکھ کے فرمایا انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ یہ میری بات کو برداشت نہیں کر پائے گا. جیسے جیسے علی مولا خطبہ دیتے جا رہے تھے، علی کی عظمت پر صلوات پڑھے.
ایک فقرے پر ایک ایک صفت متقی کے اوپر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہ رہی تھیں، اور 110ویں صفت تو بہت تھی، وہ بہت پہلے دین جان ہو چکا تھا، اور آخر اس کا مولا کا خطبہ سن کے دم نکل گیا۔ مولا نے فرمایا جو میں منع کر رہا تھا، میں جو جواب نہیں دے رہا تھا، بچوں جوانوں اگر کوئی بڑا جواب نہ دے رہا ہو تو اسے جواب دینے پہ آمادہ نہ کرو، اس کے پاس تو علم کا سمندر ہو سکتا ہے، تم بھی اس قابل ہو کہ برداشت کر پاؤ گے؟ ہمیشہ جواب کا نہ دینا جواب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات جواب نہ دینا سامنے والے کی قابلیت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ مولا نے جواب دیا کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے اور اصرار کر رہے تھے، اور آخر اس کا دم نکل گیا۔ فرمایا مجھے اس بات کا خوف تھا۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی کا دروازہ دشمنوں کے لیے بھی کھلا رہتا تھا، ورنہ کوئی علی کی محفل میں بیٹھا ہو اور علی مولا کی توہین کرے؟ یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ علی کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا۔ اب جملہ علی کا سنے، بہت دیر لگائی میں نے اس جملے کو سنانے میں۔ مولا علی سے جب اس نے کہا نا کہ ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا، تو مولا نے فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ بھائی جملہ محسوس کریں، علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان،